نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ دوسری بات تو نماز سے متعلق شرعی مسئلہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کسی عبادت کے کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس کے پاس گویا کہ اجازت ہوتی ہے ماحول کی طرف سے، آس پاس ارد گرد کے جو نظام ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی، اور پھر وہ بندہ اس نیکی کو حاصل کر لیتا ہے، اویل کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ وہ نیکی کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا، فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تمہارے پاس موقع ہے نیکیوں کے کرنے کا، تمہیں تمہاری حکومت نہیں روکتی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاتے ہو، ان کے لباس کو اپنے تن پہ زیب تن کر لیتے ہو تو تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ اگر تم سنت عمامہ پہنتے ہو، اپنی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بناتے ہو، اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں بھرے اعمال کے مطابق ڈھال لیتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکتا، اور پھر تم یہ کام کر لیتے ہو تو زبردست کام کیا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر یاد رکھو اور انتظار کرو اس وقت کا کہ جب یہ وقت بھی آئے گا کہ تم پھر دل سے یہ کام کرنا چاہو گے اور تمہیں پھر ماحول اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ ایسا نظام پیدا کر دیں گے، کیونکہ جب تمہیں موقع ملا تو تم نے کیا نہیں، تب تو ہم مستیوں میں لگے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل مقصد جو تھا اس کو چھوڑ کر اپنی منچاہت والی ہم نے ساری پوری ادا کری ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ دیکھتے رہے کتنا افسوس ہوا کہ ایک مسلمان مرد جو ہے اپنی عورت کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، جی کیا ہے؟ عید میلاد النبی ہے۔ بتاؤ، حیرت کی بات، کیک کاٹ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کدھر امت چلی گئی۔ حیرت ہے، جو کرسچنوں والے کام ہیں وہ کرنے ہم نے شروع کر دیے، ان کے ہاں ہے یہ سارا کچھ، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بھائی اسی لیے جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سمجھنا چاہیے، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس بڑا زبردست ماحول ہے اس ملک پاکستان کے اندر، کراچی میں ہمارے پاس نیک اللہ والے بزرگان دین اپنی اصلاح کے لیے موجود ہیں۔ ہمیں کام کرنا ضروری پڑے گا، چاہے دل چاہے نہ چاہے، اور غلط کام سے رکنا پڑے گا۔ ہم جب بھی غلط کام کی طرف جائیں گے، اللہ والے یہی فرماتے ہیں کہ آپ بدعت پہ لگیں گے تو سنت عمل چھوٹے گا، سنت کی قدر نکل جائے گی دل سے۔ جب سنت کی اہمیت اور قدر اور اس کی عزت نکلے گی، پھر فرائض سے بھی جائے گا انسان، یہ ہوتا ہے خود بخود۔ تو اگر بدعتوں کے طرف لگے گا، سنت نہیں سیکھے گا، سنت عمل کیا ہے اس موقع پر، تو بس خود بخود سنت اس سے چھوٹے گی۔ آپ ایک مثال دیکھ لیں، اگر اذان میں مؤذن کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، جدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ رہا ہے تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ حالانکہ رسول نے کیا تعلیم دی، سنت عمل سکھائے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ وہی الفاظ تم نے دہرانے، صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا ہے، یہ سکھایا ہے نبی نے، اور وعید بھی سنائی اس کے اوپر کہ اگر نہیں پڑھے تو جبرائیل آمین بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ وعید سنا رہے ہیں اس پر۔ آپ ممبر پہ جو قدم رکھ رہے ہیں آپ حدیث سنتے رہتے ہیں۔ تو جب جب سنت عمل چھوڑے گا تو بدعت کی طرف خود لگ جائے گا، اور اگر سنت کرے گا تو خود بدعت سے بچے گا، یہی طریقہ ہے۔
تو بہرحال اللہ میں توفیق دے، ہمارے پاس ماحول ہے الحمدللہ زبردست، پھر بھی اگر ہم نہیں نیکی پر جڑیں گے تو پھر اللہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ پھر تمہارا دل مچل رہا ہوگا نیکی کرنے کو، اور وہ کام کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا اندر سے، لیکن وہ ماحول، اور ایسے کئی ممالک اس وقت مسلمانوں کے اس دنیا میں موجود ہیں جدھر مسلمان علماء بھی داڑھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے، اور بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہے اجازت، کر کے دکھاؤ ذرا۔ تو ہمیں تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے الحمدللہ، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات بھائی، نماز سے متعلق ایک مسئلہ سیکھ لیں کہ جب ہم سفر میں ہیں نا، تو سفر میں بھی نماز تو معاف نہیں ہوتی، نماز تو ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ بعض حضرات اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم بس میں سوار ہیں، ریل گاڑی میں سوار ہیں، جہاز میں سوار ہیں، اب نماز کا وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ بھائی باقاعدہ نماز پڑھی جائے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے پڑھوائی ہے۔ جہاز میں جا رہے ہیں حج پر، اور فجر کا وقت جہاز میں ہی ہو گیا، داخل ہو گیا وقت، خطرناک ٹھنڈ ہو رہی ہے جہاز کے اندر، حاجی بیٹھے ہوئے، 450 افراد کا جہاز ہے، 450 سارے حاجی، اور سارے اوندے منہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک فرض حج ادا کرنے جا رہے ہیں اور کئی سارے فرائض نہ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نئی بات سمجھ آئی؟ یہ آنکھوں دیکھا میں حال بتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے توفیق دی اور ہم اٹھے، اور ہمیں وہ فجر یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جب بندہ بہت تکلیف میں ایک کام کرتا ہے نا، اور ماحول کے مخالف کرتا ہے، تو وہ عمل اس کو یاد رہتا ہے زندگی بھر۔ اور رات بھر فلمیں دیکھتے رہے، وہ LCDیاں لگی ہوئی تھیں ہر حاجی کے آگے، اگلے کی سیٹ کے پیچھے، اس کے سامنے، اور ریموٹ بھی ہے، گیم بھی کھیلتے رہو، پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں، ہم بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا، ہم دیکھ رہے تھے۔ اور حاجی ہیں، احرام باندھے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو اللہ نے وہاں بھی توفیق دی، اور فجر ہم نے جماعت سے پڑھی، اللہ کا شکر ہے۔ 1 2 3 ہم 5 ساتھی تھے، کچھ ہماری خواتین تھے، انہوں نے بھی اٹھ کر پڑھی، اور باقاعدہ جہاز میں ایک کمپارٹمنٹ دیا ہوا تھا، اس میں قبلہ بھی رخ لگا ہوا تھا، وہ LCD پہ چل رہا تھا، اور ادھر جماعت ہم نے فجر کی، اللہ کا شکر ہے۔ رائیونڈ جاتے ہیں تو بس میں بیچ میں جگہ ہوتی ہے، دونوں جو آس پاس جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں سیٹیں، ان کے بیچ میں، تو ایک آگے کھڑا ہوا، وہ جماعت کرا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک، پھر اس کے پیچھے ایک، اور سہارا بھی لے لے، اگر بس ادھر ادھر مڑتی ہے قبلہ رخ بھی دیکھ لے، کوشش کرے کہ قبلہ رخ ہی پڑھے۔ تو اس طرح نماز تو پڑھنی ہے، ٹرین میں بھی پڑھی ہیں جماعتیں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ گھوم رہی ہے ٹرین تو آپ بھی گھومتے جائیں، قبلہ رخ ہوتے جائیں، نماز کسی حال چھوڑنی نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے کھڑے ہو کر باقاعدہ نماز نہیں پڑھ سکا، فرض نماز قضا ہو رہی تھی، تو جس حالت میں ہے نا اس طرح پڑھے گا، پھر لوٹا لے۔ سمجھ گئے نا مسئلہ؟ دیکھو کتنا ضروری مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔